السلام علیکم دوستو، آج کی اسٹوری ہمیں سائم نے حیدرآباد سے سینڈ کی ہے۔ سائم کا کہنا ہے کہ وہ حیدرآباد کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے ہیں جو کہ ایک جنگل کے ساتھ واقع ہے۔ سائم اور اس کے دو دوست علی اور حسن جو ہر روز شام کے وقت گھر سے نکلتے تھے اور گاؤں سے جنگل کی طرف چہل قدمی کرتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ گھر آتے تھے۔ سائم کے والد اسے ڈانٹتے بھی تھے کہ جلدی سے گھوم کر واپس آ جایا کرو، لیکن وہ اپنے والد کی بات کو سنی انسنی کر دیتا تھا اور گھر کو لیٹ واپس آتا تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ گاؤں سے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ علی نے باتوں باتوں میں کہا کہ آج وہ جو جنگل کے ساتھ پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی مخلوق رہتی ہے، لیکن ہم ہر روز اس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن ہم نے تو آج تک کسی چیز کو وہاں نہیں دیکھا، تو آج اس گھر میں جا کر جو وہاں چند منٹ روک کر واپس آئے گا اس کو ہم ٹریٹ دیں گے۔ حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور سائم نے کہا کہ نہیں میں جاتا ہوں۔ تو اس بات پر علی نے کہا کہ ٹاس کروا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جائے گا وہاں۔ علی نے ٹاس کروایا تو سائم یہ ٹاس جیت گیا اور پھر وہ تینوں جنگل کی سمت میں باتیں کرتے چل پڑے۔ جب وہ اس گھر کے قریب پہنچے تو اپنے پلان کے مطابق سائم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں اور وہاں رک کر آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر کل کی میری فلاں ریسٹورنٹ پر ٹریٹ پکی ہوئی۔ سائم اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں اس نے 5 منٹ گزار کر واپس آنا تھا۔ باہر علی اور حسن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 5 منٹ مکمل ہوئے تو حسن اور علی نے دیکھا کہ سائم تو واپس نہیں آیا۔ انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر سائم کو آوازیں دیں کہ واپس آ جاؤ، 5 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، اور وہ بار بار آوازیں لگاتے رہے کہ سائم واپس آؤ، سائم تم ٹھیک تو ہو، سائم تم کہاں ہو، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر وہ اس گھر کے چاروں طرف سے دیکھنے لگ گئے، لیکن وہ اندر داخل ہونے سے ڈر رہے تھے۔ پھر اچانک سے اندر سے ایک عجیب و غریب ہنسنے کی آواز آئی جو سائم کی آواز بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن علی اور حسن نے سمجھا کہ سائم ان سے کوئی مذاق کر رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس گھر سے پھر ایک عجیب و غریب رونے کی آواز آئی، جسے سن کر علی اور حسن دونوں کافی خوفزدہ ہو گئے۔ جب 2-3 گھنٹے انتظار کرنے پر بھی سائم واپس نہ آیا تو علی اور حسن کو یہ کنفرم ہو گیا کہ سائم کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے، وگرنہ وہ اتنی دیر مذاق نہیں کر سکتا۔ پھر علی اور حسن ہمت کر کے اس کھنڈر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے موبائل کی لائٹ سے اس گھر میں موجود تمام ٹوٹے پھوٹے کمروں میں سائم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سائم کا وہاں نام و نشان تک نہیں ملتا، جیسے وہاں تو سائم گیا ہی نہیں۔ وہ کافی دیر اس گھر میں سائم کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ انہیں وہاں نہیں ملتا اور انہیں وہاں آدھی رات ہو جاتی ہے تو وہ واپس گاؤں کی طرف جانے کا سوچتے ہیں کہ وہاں سے مدد لینی چاہیے اور سائم کے گھر والوں کو بھی انفارم کیا جائے۔ جب وہ اس گھر سے نکل کر گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں پیچھے سے اس گھر سے سائم کی آواز آتی ہے کہ مجھے تو ساتھ لیتے جاؤ، مجھے تو ساتھ لیتے جاؤ۔ یہ آواز سن کر علی اور حسن خوف کے مارے کانپنے لگ جاتے ہیں کہ ابھی تو اس گھر میں ہم نے ایک کونا دیکھا، وہاں تو سائم موجود ہی نہیں تھا، لیکن یہ پھر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ایک دفعہ پھر ہمت کرتے ہیں اور اس گھر میں سائم کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ جب وہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بار جو منظر وہ وہاں دیکھتے ہیں شاید ہی کبھی انہوں نے زندگی میں دیکھا ہو، کہ سائم کا سر ایک جگہ پڑا تھا، اس کی ٹانگیں ایک جگہ پڑی تھی، بازو ایک جگہ پڑے تھے، دھڑ ایک جگہ پڑا تھا، اور اس جسم کے مختلف حصے ہوئے پڑے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جسم کے کسی حصے سے خون نہیں نکل رہا تھا، اور اس کا سر ایک جگہ پڑا تھا، اور سائم کی آنکھیں جیسے علی اور حسن کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر سائم نے انہیں کہا کہ تم اکیلے گھر جا رہے ہو، مجھے نہیں لے کر جاؤ گے؟ جب انہوں نے سائم کی یہ بات سنی جو اس کا سر دھڑ سے الگ دور پڑا تھا اور وہ یہ بول رہا تھا، علی اور حسن نے وہاں سے واپس گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور گاؤں میں آ کر انہوں نے سائم کے والد کو بتایا، اور بھی گاؤں کے کئی لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ اکٹھے ہو کر سائم کو دیکھنے گئے۔ جب وہ لوگ علی اور حسن کے ساتھ اس گھر میں گئے تو سائم بالکل ٹھیک صحیح سلامت اس گھر کے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ پھر وہ لوگ سائم کو اٹھا کر واپس گھر لائے۔ کئی دن تک سائم ہسپتال میں ایڈمٹ رہا اور تقریباً کوئی 2 ماہ بعد سائم چلنے پھرنے کی قابل ہوا۔ دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن جگہوں کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی باتیں سنی ہو تو ان جگہوں پر ہرگز نہ جائیں، اور ایسی شرائط وغیرہ بھی بالکل نہ لگائیں کہ کسی ایک ان جگہوں پر جا کر ٹائم گزارنے کا کہیں، وگرنہ نتائج بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جیسا سائم کے ساتھ ہوا تھا۔ دوستو امید ہے آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ بھرپور لائکس، کومنٹس اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اسٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔